ایک عام چپڑاسی سے لے کر اور ایک صدر اور وزیر کی حیثیتوں کے سب قسم کے لوگ مسلسل تبصروں میں، غیبتوں میں، بہتان بازیوں میں، انہی کاموں کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہنے میں بھی کوئی غلط نہیں ہے کہ دینی تعلق والے بھی اور دنیا میں رہنے والے بھی سب کا یہی مشغلہ بنا ہوا ہے، کسی کو گرانا، کسی کو بڑھانا، کسی کی تعریفیں اتنی کہ آسمان کے قلابے ملا دیں، اور کسی کی برائیاں اتنی کہ جہنم کا فرد ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ یہ عام صورتحال چل رہی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا مقصد اس وقت تلاوت کرنے کا یہی تھا کہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں ایمان والو گناہوں سے بچو۔ گناہوں میں کون سا گناہ؟ فرمایا بدگمانی سے بھی بچو، بدگمانی سے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن کا تعلق گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا گمان ہی غلط کرنا چھوڑ دو، بچو، گمانات سے بچو۔ ان بعض الظن، اس لیے کہ گمان راستہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں گناہوں تک لے جائے گا، اثم، بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا جا کے۔ اسی طریقے سے فرمایا اور تجسس میں مت پڑو، یہ فلاں کی دولت، یہ فلاں کا پیسہ، یہ فلاں کی شہرت، یہ فلاں ایسا، وہ فلاں ایسا، زیادہ تجسس میں مت پڑو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ گویا کہ نتیجہ ہے کہ جب اس گمانات میں پڑیں گے، تجسس میں پڑیں گے، ایک دوسرے کی معلومات میں لگیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ غیبتوں کا بازار گرم ہو جائے گا، ہر آدمی غیبت میں پڑ جائے گا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت، ایک دوسرے کی غیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر غیبت کے گناہ کو رب کریم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، بھائی بھی وہ کہ جو بیچارہ مر گیا، مرا ہوا، لاشا رکھا ہوا ہے، اور اس کا کوئی گوشت نوچے، یہ کیا کبھی کوئی سوچے گا؟ کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ رب کریم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ ایسے ہی ہے گویا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، خود خدا نے بتایا کہ تم پسند نہیں کرو گے اس بات کو، لیکن غیبت میں جب پڑھ رہے ہو تو گویا کہ یہی صورتحال ہے، یہی صورتحال۔ اچھے خاصے لوگ، اچھی مجلسیں، اچھی محفلیں، بس انہی تبصروں پہ ووٹ کس کو دینا ہے، وہ فلاں تو ایسا، وہ فلاں تو ایسا، وہ فلاں تو ایسا۔ میں کسی ایک بہتان کا ذکر نہیں کر رہا، سب کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے الزامات لوگ ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں، اور الزامات لگانے کے اندر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جا رہی، چاہے دیندار طبقہ ہے، چاہے بے دین طبقہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں بس ایک دوسرے پہ بہتان بازیاں۔ کسی نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، کسی نے کسی کو چھوڑا نہیں۔ اب ہم جو لوگ خانقاہ میں آتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے پاس آتے ہیں، یہاں کچھ لینے آتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر؟ ان محفلوں، ان مجلسوں میں یا جہاں پہ بھی کان میں ایسی باتیں پڑیں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت کو کسی ایسے زمانے میں زندہ کیا جب اس کو مٹایا جا رہا تھا، اور اس وقت اس نے اس سنت کو زندہ کیا تو اس کو 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اگر ہم کسی ایک عام گناہ کو جس کو لوگ بالکل عام سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، اگر ہم اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی کتنی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی، کتنی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے تو یہ گفتگو نہیں کرنی، کسی پہ الزام اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو نے کیا سوچ کے فلاں پہ بہتان لگایا تھا، کیا سوچ کے فلاں پہ الزام لگایا تھا، ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہم اپنے حالات اور اپنے اعمال کا جواب دے دیں گے، بڑی بات ہے، دوسروں کے الزامات کا ہم کیسے صفائیاں کرتے رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس سیاست کے اس بازار میں، اس الیکشن کے ان معاملات کے اندر ہم اپنی زبان دراز نہیں کریں گے۔